علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی کا قیمتی جملہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دوش دیتے ہیں حکومت کو کہ وہ خراب ہے، کرپٹ ہے، کرپشن ہے، لیکن مڈل کلاس بھی کسی سے کم نہیں۔ ایک واقعہ پرسوں والے دن مجھے پیش آیا۔ میری بچی نے کہا کہ میں نے پاپا برگر کھانا ہے، تو میں برگر پوائنٹ پہ گیا، تو وہاں پہ مجھے کہتا ہے شاپ والا بھائی، کہتے ہیں کہ میں انڈا لے لوں، ذرا ٹھہریں، تازہ انڈا لے کر برگر بناتا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، درجن دو درجن انڈے لے کر اکٹھے رکھ لے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے جو ہے 25-30 روپے کا انڈا ملتا ہے، ویسے 15-18 روپے کا جو ہے اکٹھے لیں 2-4 درجن تو سستا مل جاتا ہے۔ میں نے سوچا بیچارہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو مجھے سوچی کہ میں اسے تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر برا نہ مانے، آپ اکٹھے انڈے کیوں نہیں لے لیتے؟ بندے بھی فنکار ہیں مڈل کلاس، اور وہ میری ٹون سمجھ گیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ وہی اس نے ٹون اختیار کی، کہا کہ بس جی پیسے نہیں ہوتے، بس تازہ لے لیتا ہوں، تو اوپر نیچے ماری اس نے۔ تو میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر برا نہ مانو، بڑا بھائی سمجھو یا پھر چھوٹا بھائی سمجھ کر میں تھوڑے پیسے دینا چاہتا ہوں، آپ ایسا کریں انڈے لے لیں اکٹھے۔ کوئی کسٹمر آتا ہے تو آپ کا کسٹمر یہ دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ یار یہ انڈے تازے لیتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، شاپ پہ، پھر لے کے آتا ہے، پھر بناتا ہے، پیسے چینج کرنے کے لیے بھاگ جاتا ہے، تو اس میں کسٹمر خراب ہوں گے۔ تو میں نے نکالے پیسے، میں نے کہا آپ یہ رکھ لیں، انڈے اکٹھے لے لیں، تو کل مجھے واپس کر دیجیے گا۔ تو آج بھی ہو جائے گا، کل بھی جو ہے لے لینا سامان وغیرہ، تو 2 دن کے ہو جائیں گے، تو مجھے اتنے تو ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دوسرے دن اس کے پاس گیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دل میں یہی تھا کہ میں جو بندہ اکٹھے انڈے نہیں لے سکتا، وہ پیسے کسی سے ادھار لے کر کیسے لٹا سکتا ہے؟ میں نے بھی اس نیت سے دیے کہ میں واپس نہیں لوں گا۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حال احوال وہی کہانی، آٹا نہیں تھا، آپ کی بھابھی جو ہے بس بھوکی بیٹھی تھی، تو پریشان تھے۔ 1 کلو آٹا جو ہے میں لے آیا ہوں، اس نے روزہ افطار کیا، پھر میں نے بھی کیا۔ کرنے کے بعد جو ہے اللہ پاک بہتری فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کا گھر کہاں ہے؟ مجھے کہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں چھوڑیں، گھر نہیں چاہیے، نہ میرے پاس آئے، میں خود مل لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہیں مجھے بتائیں گھر۔ اس نے پوچھ کے چھوڑا، میں نے ایڈریس بتایا، میں صبح آ کے ملوں گا آپ کو۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ
کہانیاں کرا رہا ہے یہ لٹائے گا نہیں. بس میں نے جس نیت سے دیے تھے اللہ پاک سب کی مجبوریاں آسانیوں میں بدلے. دوسرے دن پھر میں گیا شام کو، بلکہ تیسرے دن وہ صبح میرے پاس نہ آیا تو پھر میں اس کے پاس گیا. اس نے وہی کہانیاں، یہاں آٹا نہیں مل رہا، بہاولپور میرا بھائی گیا ہوا ہے تو وہاں سے آٹا لے گا، پھر جو ہے میرے پاس لے آئے گا. بس اللہ پاک. اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا آپ نے تو مجھے کہانی سنا دی ہے، میں بھی آپ جیسا بھائی ہوں، میں آپ کو کیا کہانی سناؤں؟ آپ کی کہانی میرے جیسی ہی کہانی ہے اور میری جیسی ہی کہانیاں آپ جیسی ہیں، تو میں کیا کہوں؟ تو اس نے کہا نہیں آپ ناراض ہیں. میں نے کہا نہیں ناراض تو نہیں ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. جب آپ کو آسانی لگے آپ مجھے لوٹا دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سلام کر کے چلا آیا. مولانا محمد طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی تجربہ کار بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں، کافی ان کا ایکسپیرینس ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک لوگ جو ہیں جیسے ان سے لگتا ہے وہ لگا لیتے ہیں. اللہ پاک ہماری ضرورتیں پوری فرمائے. اللہ پاک سب کی ضرورتیں پوری فرمائے. اللہ پاک سب کی مشکلات آسان فرمائے. اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستانیوں کی بھی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.